آدم کون ہے؟ وہ پہلے نبی کے جس کے بارے میں خداوند کریم نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے آدم میں تجھے زمین پر اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ ملائکہ نے جب یہ سنا نا تو پریشان ہو گئے کہ بارے تو جس انسان کو بنا رہا ہے نا زمین پر دنگا اور فساد کرے گا، یہ لوگوں کا خون بہائے گا، ایک جملہ آپ کے بارے میں کہا، ایک جملہ اپنے بارے میں کہا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں۔ جب خدا نے یہ سن لیا نا تو اگلا جملہ انتہائی خوبصورت، آپ پڑھتے ہیں لیکن شاید اس انداز سے کبھی نہ سنا ہو نہ پڑھا ہو۔ خدا نے جب یہ سن لیا تو جواب کیا دیا؟ کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ابھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم بڑوں کی محفل میں ہو اور کوئی چھوٹا بچہ بولے تو کیا جواب ملتا ہے؟ اپنا منہ بند رکھ، تجھے وہ نہیں پتا جو مجھے پتا ہے۔ یعنی خدا یہاں پر بتانا چاہتا تھا کہ اگر خلافت کی بات آ جائے تو میں فرشتوں کی بات بھی نہیں سنتا۔ فرشتوں کی بھی شٹ اپ کون دے دی؟ خدا نے۔ فرشتے خاموش ہو گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے فرشتوں کو ہماری خلقت کے بارے میں کیسے پتا چلا کہ آپ اور میں خون بہائیں گے؟ اگر فرشتوں کی یہ بات سچی دیکھنی ہو تو صبح کا اخبار پڑھ لیجئے گا، سمجھ آ جائے گی انسان دنگا فساد اور خون بہاتا ہے کہ نہیں، اخبارات بھرے ہوئے۔ فرشتوں کو کیسے پتا چلا کہ انسان دنگا فساد اور خون بہائے گا؟ فرشتوں نے آدم کی خلقت ہوتے ہوئے دیکھی تھی اور دیکھا تھا خداوند کریم آدم کو 4 چیزوں سے بنا رہا ہے، آگ، پانی، ہوا اور مٹی۔ مٹی کیا کرتی ہے؟ اپنے اندر لے لیتی ہے اور پھر امانت کو ویسے ہی واپس کر دیتی ہے۔ آگ کیا کرتی ہے؟ جس چیز کو لیتی ہے جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ پانی کیا کرتا ہے؟ ہمیں سیراب تو کرتا ہے لیکن ایسا فشار دیتا ہے کہ یہ انسان جب غصے میں آتا ہے تو اس کے اندر کا پانی سرخ ہو جاتا ہے، غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے۔ فرشتوں کو ان 4 چیزوں کے خواص کا پتہ تھا، اس لیے کہا تھا کہ اللہ تو جس مخلوق کو خلق کر رہا ہے، جن چیزوں سے خلق کر رہا ہے، ان چیزوں کے خواص بتاتے ہیں کہ یہ آپس میں لڑیں گے، مریں گے، ایک دوسرے کا قتل کریں گے۔ خداوند کریم نے آدم کو خلق کرنے کے بعد کچھ اسما سکھا دیے۔ اس کے بعد ملائکہ سے کہا کہ تم کہتے ہو کہ زمین پر آدم کو خلق کرنے کی بجائے ہمیں بھیج دے تاکہ ہم تیرے خلیفہ بنے، کیونکہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ تو اب چھوٹا سا ٹیسٹ ہوگا، آدم سامنے آئے گا، فرشتے بھی موجود ہوں گے، خداوند کریم امتحان لے گا، تو پھر دیکھیں گے کہ زمین پر خلیفہ بنانا کس کو ہے۔ جب یہ سنا نا پروردگار کیسا عادل ہے، ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں۔ 7 کلاس کے 2 اسٹوڈنٹس ہیں، دونوں سے میں کہتا ہوں تمہارا امتحان ہوگا اور ایک بچے کو پہلے ہی پرچہ بتا دوں، دوسرے کو نہ بتاؤں، تو آپ کیا کہیں گے کہ بھلا یہ عدل تو نہیں ہے، یہ تو زیادتی ہے، یا تو دونوں بچوں کو بھیج دو، دونوں بچوں کو بتا دو، یا دونوں کو نہ بتاؤ۔ خداوند کریم نے آدم کو نام سکھائے لیکن ملائکہ کو نہیں سکھائے، اور کہا کہ امتحان ہوگا۔ تفسیر کہتی ہے کہ خداوند کریم نے اس سے پہلے ملائکہ کو وہ تمام نام سکھا دیے تھے، لیکن جب امتحان کا وقت آیا اور خداوند کریم نے جو نام سکھائے تھے جب پوچھا کہ ان ناموں کو بتاؤ تو فرشتے پریشان ہو گئے۔ آدم کے سامنے وہ فرشتے بول نہیں پائے۔ خداوند کریم نے فرشتوں سے کہا اگر سچے ہو تو ان کے اسماء بتاؤ، وہ کون تھے، وہ کون لوگ تھے کہ جن کے اسماء خداوند کریم نے آدم کو سکھلائے۔ یہاں پر علامہ نقل کا بہت خوبصورت جملہ ہے، خداوند کریم ان کے درجات بلند کرے۔
وہ کہتے ہیں عقل انسانی پہلی دفعہ خداوند کریم کی بارگاہ میں ملائکہ کے سامنے آشکار ہو کر آئی، جب ملائکہ بول نہیں پائے تو آدم بولے، کیا بولے؟ کچھ نور دیکھے آدم نے، ان نور کے اندر کچھ صفات نظر آئی۔ جب ان صفات کو دیکھنا شروع کیا نا تو جس نور کے اندر صفت محمود نظر آئی اس کا نام محمد بتا دیا، جس نور کے اندر صفت علی نظر آئی اس نور کا نام علی بتا دیا، جس نور کے اندر فاطر السماوات کی صفت نظر آئی اسے فاطمہ بتا دیا، جس نور کے اندر صفت محسن نظر آئی اسے حسن بتا دیا، اور جس نور کے اندر کریم الاحسان کی صورت نظر آئی اسے بتا دیا۔ آدم تب تک نہیں بنتا جب تک پنجتان کی نام نہ بتا دے۔ آدم کو تب تک نبوت نہیں ملتی جب تک پنجتان پاک کے نور کو پہچان نہ لے۔ لہذا خداوند کریم آدم کو خلق کرنے کے بعد یہ واضح پیغام دینا چاہتا ہے، یاد رکھو اگر زمین پر خلیفہ بنانے کا وقت ہوگا تو وہ خلیفہ خدا کی طرف سے ہوگا، تم اپنے آپ اپنے خلیفہ نہ چن سکتے ہو نہ بنا سکتے ہو، اس لیے کہ خداوند کریم کو پتا تھا کہ زمین کے ساتھ رابطہ جڑ رہا ہے، ابھی جو قانون بناؤں گا وہ انسان کو سمجھ آ جائے گا۔ خدا نے نہ ووٹ کروائے نہ الیکشن کروایا نہ سلیکشن کروایا، بلکہ بتا دیا کہ اگر زمین کا میرا نمائندہ ہوگا تو میری طرف سے ہوگا۔ اب تم بھلے سقیفہ میں جمع ہو گئے، اپنے خلیفہ بناتے رہو، خلیفہ خدا کی طرف سے آئے۔